بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے اس ارحم الراحمین کے نام سے جو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی خالق ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد علیہم السلام پر۔ آج کا وظیفہ دشمنوں کی مکاریوں سے محفوظ رہنے کے لیے اور خود دشمنوں کو ان کی اپنی مکاریوں کا شکار کرنے کے لیے ہے۔ میں ہوں سید عامر جعفری۔ اگر سبسکرائب اور فالو کرنے کو دل نہ چاہے تو ہم آپ پر جبر تو نہیں کر سکتے۔ ناظرین گرامی قدر، میری کوشش یہ ہے کہ آپ تک وہ عملیات و وظائف پہنچائے جائیں جو قرآن و حدیث میں موجود ہوں یا پھر علماء اور صاحب عرفان لوگوں سے منسوب ہوں، جن میں سے کچھ تو کتب میں موجود ہیں اور کچھ سینہ بسینہ ہیں۔ اب آپ کی خدمت میں کچھ ایسے وظائف پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جن کا پڑھنا قرآن کریم میں بتایا گیا ہے۔ نہ صرف پڑھنا بتایا گیا بلکہ اس کے پڑھنے کا جو نتیجہ برآمد ہوا وہ بھی بتایا گیا۔ اس سلسلے کے چند قرآنی وظائف ہیں جن میں سے آج پہلا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 38 سے اللہ تعالیٰ مومن آل فرعون کا واقعہ بیان فرماتا ہے، جس کا نام تفاسیر میں حزقیل لکھا گیا ہے۔ مومن آل فرعون نے اپنی قوم کو اپنی اتباع اور خدائے وحدہ لا شریک کی طرف بلانے کے بعد کہا، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ جو میں تم سے کہتا ہوں ان قریب ہی اسے یاد کرو گے، اور میں تو اپنا کام خدا ہی کو سونپے دیتا ہوں۔ کچھ شک نہیں کہ خدا بندوں کے حال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں مومن آل فرعون نے اپنی قوم کی دشمنی اور مخالفت سے تنگ آ کے اپنا کام اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا۔ اپنے کام کو اللہ تعالیٰ کو سونپ دینے کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت یعنی آیت نمبر 45 میں یوں بیان فرمایا، فَبَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، یعنی خدا نے اسے ان کی تدبیروں کی برائی سے محفوظ رکھا اور فرعونیوں کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ میرے قابل عزت ناظرین، مومن آل فرعون کا یقین کس درجے کا ہوگا کہ اس نے صرف ایک بار کہا کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یعنی میں تو اپنا کام خدا ہی کو سونپے دیتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اسے دشمنوں کی تدبیروں سے بھی محفوظ رکھا اور دشمنوں پر عذاب بھی بھیجا۔ احباب گرامی قدر، آج کل ہماری زندگیوں میں بھی ہمارے کئی دشمن ہوتے ہیں۔ ان دشمنوں کی تدبیروں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اور دشمنوں کو عذاب الہی سے دوچار کرنے کے لیے اس آیت کا عمل یقیناً نتیجہ خیز ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ حق پر ہوں اور سچے دل سے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کریں۔ مکمل دل و دماغ سے معاملہ اللہ پر چھوڑیں اور چاند کی 15 تاریخ کے بعد دشمن کے نام کے اعداد کے مطابق مذکورہ آیت کی تلاوت مقررہ وقت اور جگہ پر کرنا شروع کریں۔ مومن آل فرعون کے تو ایک بار کہنے سے ہی مسئلہ حل ہو گیا تھا، لیکن یہاں آپ کے یقین و ایمان پر منحصر ہے کہ نتیجہ کتنے دنوں میں آتا ہے۔ اس عمل کو انتہائی جائز جگہ کریں، اگر ناجائز کریں گے تو الٹا آپ کو ہی نقصان ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو جن و انس کے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ نگہبان۔